اللہ اکبر۔ ارباب غم ایک روایت پڑھوں گا، تبرک کی زیارت کر لینا۔ ارباب غم سکینہ بی بی کو بڑی تمنا تھی، ارباب غم بڑی آس تھی جب غازی عباس سرکار وفا نہر فرات پہ آئے ہیں، کس وجہ سے؟ خیمے سے الکش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، بچوں کے لیے پانی کے لیے انتظام کرنے کے لیے گئے تھے نا۔ یقین جانو گوگل کا زمانہ ہے نا، آپ سنتے رہتے ہو نا، جناب عباس کے سر پہ گرز لگا تھا، گرز۔ اگر یقین جانو جب گرز کا آپ فوٹو دیکھ لو گے نا، آپ کا آنسو نہیں تھمے گا۔ گرز اسے کہتے ہیں، ایک لمبا سے 1 میٹر کے برابر چھڑ ہوتا ہے، اور ایک گرز اتنا بڑا، اس میں لوہا اور رہتا، اس میں کیلیں جڑی ہوتی ہیں۔ سنو گے جب عباس کی آنکھوں میں تیر لگ گئے نا، عباس نے سوچا کہ لاؤ گھٹنوں کے ذریعے سے تیر کو نکال لوں نا۔ ایک ظالم نے عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا کہ ام البنین کا لال عباس کے ملا کے زمین کربلا پہ آیا۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، الال انکسرا ظہری آخری، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ لو ارباب ازا تبرک آنے کی تیاری ہو رہی ہے، عالم کی زیارت کر لینا۔ ارباب غم فرصت دے لینا بی بی سکینہ کو، اس لیے کہ بی بی کو بڑی تمنا تھی۔ لو عالم آ رہا ہے، لیکن ہائے ارباب ازا، عالم تو خیمے میں آیا ہے نا، لیکن علمدار نہ آیا ہے۔ ارباب ازا حسین آقا نے خون میں ڈوبا ہوا علم لیا ہے نا، بڑے احترام سے علم کو بوسہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو عباس کی بھتیجی سکینہ آواز دے رہی ہوگی، اے چچا لتاش۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا تڑپ کے رو عزادارو، ہے ارباب ازا حسین جب مقتل سے علم لے کے خیمے کی طرف چلے ہیں نا، بی بی سکینہ یہی کہہ رہی تھی، بچوں دیکھو مجھے اپنے چچا کے بازوؤں پہ بڑا بھروسہ تھا، دیکھو اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، دیکھو میرا شیر سا دل چچا آ رہا ہے، میرے اپنے چچا کے بازوؤں پہ مجھے بڑا ناز ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو بی بی سکینہ نے دیکھا۔ جب علم خیمے کے قریب پہنچانا تو ایک مرتبہ سکینہ بی بی نے آواز دی، اے بچوں ارے پوزے کو توڑ دو، میرا چچا مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارباب غم سنو گے ارباب ادا، جب علم خیمے میں آیا نا، بیویوں نے یہی مرثیہ پڑھا تھا، چادروں کو اپنے اتار کے علم پہ رکھ کے یہی فقرہ کہا، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ ارباب غم آپ نے زیارت کر لی نا عالم مبارک کی، لیکن ایک فقرہ اور آپ کی خدمت میں کہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دو زویا ہو کے قطار بنا کے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، اس طرف متوجہ ہو کے قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے درمیان سے تبرک گزرے گا، آدھے لوگ ادھر ہو جائیں، آدھے لوگ ادھر ہو جائیں، اس کے بعد باقاعدہ طور سے زیارت کر لیجئے گا۔ سنو گے اس بیمار کا تابوت آئے گا جس کی زیارت کرو گے نا، جو اپنے بابا پہ 40 سال خون کے آنسو رویا ہے، اور جب امام سجاد اس دنیا سے جانے لگے نا تو ایک فقرہ کہا تھا، اے بابا جو آپ پہ رونے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ 2 دن فقرے پر صاحب پہ پڑھوں۔ ارباب غم غیرت دار وہ ایک وہی کرب تھا، 11 محرم کو جب اہل حرم کا قافلہ اسیر کر کے شہداء کے لاشیں سے گزارا جانے لگا نا، زینب بی بی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب بی بی نے آواز دی، اے میرے لال سجاد کیا بات ہے، کیا تم بھی میرا آخر وقت میں ساتھ چھوڑ دو گے؟ میرا بیمار امام کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، اے بھوبی اماں، ارے وہ بیٹا زندہ کیسے ہے؟ جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا جنازہ زمین کربلا پہ بے زور کفن پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا ارباب غم لو تبرک آ رہا ہے، زیارت کر لو، اس کے بعد مصائب کا دوسرا فقرہ پڑھتا ہوں۔ سنو گے ارباب ازا، اس بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں،
گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر پہنایا گیا ہے، لیکن ہے ارباب ازا بس ایک گزارش کروں گا، ہے ارباب ازا میرا بیمار امام جو روز عاشورا عصر عاشور تک بغیر سہارا کے نہیں اٹھ سکتا تھا نا، 11 محرم کو اسی بیمار امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر پہنا دیا گیا، لیکن ہے ارباب ادا آج وہی بیمار کا تابوت ہے جو دنیا کے سارے عزاداروں بیماروں کو شفا دے رہا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھے امام سجاد کی مصیبتوں کا واسطہ، جتنے بھی زائرین ہیں اور منتظمین میں جتنے لوگ بیمار ہیں میرے اللہ انہیں شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ یقین جانو جب جب سوچو گے تب تب رونا آئے گا، اور بی بی کیا ماری آ جائے گی، آگے آگے گہوارا آئے گا، اور پیچھے پیچھے اس ماں کی غم زدہ ماں کی ہماری آ جائے گی۔ سنو گے روز اربعین جب اہل حرم لوٹ کے کربلا آئیں گے چہلم منانے کے لیے نا، زینب بی بی نے کہا لاؤ آخری بار بھیا کی قبر کی زیارت کر لوں، اب اللہ جانے کب بھائی کی قبر کی زیارت نصیب ہوگی، لاؤ بھیا کی قبر سے رخصت ہو لوں نا۔ جب زینب بی بی نا بھائی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئی ہے نا، تو زینب بی بی نے کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی ہے جو بھائی کی قبر پہ سر و سینہ پیٹ کے بتا کے نعرے بلند کر کے رو رہی ہے۔ زینب بی بی کہیں جانے کے بعد شانہ پکڑا، کہا اے بھابی ربان ارے قافلہ مدینے جا رہا ہے کیا نہ چلے گی؟ ایک مرتبہ بی بی رباب ہاتھ کو جوڑ کے کہتی ہے اے شہزادی زینب میں مارتی ہوں محمد مارے گئے، آپ کی گود اجڑ گئی، لیکن آپ جب مدینے جاؤ گی نا تو آپ کے وارث کا سایہ عبداللہ کا آپ کے سر پہ نظر آ جائے گا، لیکن یہ دل سے مدینے جائے سوال بھی کربلا میں اجڑ گیا، گود بھی اجڑ گئی، ایک بیٹی شام کو آباد کر لیا، میرا لال اصغر زمین کربلا پہ سو رہا ہے۔ لو ارباب غم پرسا پیش کرو، سر و سینہ پیٹو، ماتم کرو، غمزدہ بی بی کی ہماری آ رہی ہے، لیکن ہے میری پردہ دار ماں خدا آپ کے بچے اور بچیوں کو سلامت رکھے۔ لیکن سنو گے جب جناب رباب کا انتقال ہوا نا، جناب رباب اس دنیا سے گئی نا، جب غسالہ غسل دینے کے لیے جناب رباب کو تختے پر لٹایا نا، تو جناب رباب کے پہلو سے ایک چھوٹی سی گٹری نظر آئی۔ اب جو غسالہ نے اس گٹری کو کھولا نا، ارے اس میں کچھ نہ تھا بلکہ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے ارباب ادا جب زینب بی بی نے کہا بھابی رباب قافلہ مدینے جا رہا ہے کیا مدینے نہ چلو گی؟ ایک مرتبہ رباب بی بی نے کیا کہا، میری گود بھی کربلا میں اجڑ گئی، میرا سہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا، یہ رباب کس دل سے مدینے جائے؟ جناب زینب دوڑی دوڑی مولا سجاد کے پاس آئی اور ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی، لیکن آئے میری کوئی اولاد نہیں جو میں اپنے بھیا حسین پہ قربان کر سکوں۔ ارباب ادا جناب عباس نے کہا اے بہن تم پریشان نہ ہو، اگر کوئی اولاد نہیں ہے نا یہ عباس تمہاری طرف سے آقا پہ قربانی پیش کرے گا۔ لیکن ہے ارباب اعضا ایک اور روایت پڑھا دیکھتا ہوں کتنا سنگ دل ہے، پتھر بھی رو دے گا ان کے غموں پر۔ سنو گے ارباب اعضا، اس کے بعد دونوں تبرک کی زیارت کرو گے۔ ارباب غم یاد کرو اس غم کو، اس منظر کو، زینب بڑا کرب لے کے بڑا داغ لے کے آئی ہے، بڑا داغ لے کے آئی ہے۔ سنو گے کربلا سے زینب بی بی، آپ نے دیکھا ہوگا نا عورتوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، مسائل دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی ہیں، مردوں کا دل سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مسائل دیکھنے کے بعد وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن ہے میری پردہ دار ماں اس بہن کے دل سے پوچھو
جس نے اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگتے دیکھا، قاسم کی پامال لاش کو دیکھا، اور محمد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اصغر کے کلیجے گلے پہ تیر حرملہ لگتے دیکھا، اور زینب بی بی 70 قدم کے فاصلے سے بیا کو سوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ سنو گے ارباب ادا، جب یہ قافلہ شام سے رخصت ہونے لگا نا مدینے کی طرف، ایک مرتبہ جناب فضہ دوڑی دوڑی امام سجاد کے پاس آئی اور آ کے کہا، مولا سجاد، قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اللہ کسی بھائی کی طرح مجبور نہ کرے جتنا میرا بیمار امام سجاد مجبور تھا۔ سنو گے، میرا بیمار امام بہن کی قبر کے قریب آ کے آواز دیا، بہن شکینہ، لیکن قبر شکینہ سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر آواز دی، بہن شکینہ، لیکن قبر شکینہ سے کوئی آواز نہ آئی۔ اب کے میرے بیمار امام نے آستین کو الٹا اپنا زخمی ہاتھ بہن کی قبر پہ رکھ کے کہا، اے بہن شکینہ، غریب بھائی آواز دے رہا ہے، جواب کیوں نہیں دیتی؟ سنیں گے، اتنا سننا تھا۔ قبر سکینہ لڑ اٹھی، اے بھیا سچو، ارے اپنے آپ کو غریب نہ کہ، غریب وہ نہیں ہوتا ہے جو پردیس سے وطن چلا جائے، غریب تو یہ سکینہ جو پردیس سے وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ اے بھیا، مدینے جا کے بہن صغرا کو سلام کہنا اور کہنا، اچھا ہوا مدینے میں کربلا نہیں آئی،